کی ہے, امامت ان کے گھر کی ہے, سخاوت ان کے گھر کی ہے, شجاعت ان کے گھر کی ہے. گناہگاروں نہ گھبراؤ, عدالت ان کے گھر کی ہے, اور بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. سب کچھ انہی کے گھر کا ہے. اس لیے کہ آپ حقیقت کو پہچان لیں. اللہ نراکار, اللہ نراکار, اسیمت, ہم سیمت, وہ نور, ہم جسم خاکی. اگر کوئی ہے ایسا جو براہ راست اللہ سے کچھ لے سکے, تب اللہ نے نراکار اور آکار کے بیچ میں ایک ذات پیدا کی, ایک ذات پیدا کی, اور ایسا بنایا کہ وہ ذات کو ایسا بنایا کہ جب چاہے اپنے رب سے ملے, جب چاہے بندوں سے ملے, اور اس کا انتخاب ذات پاک رسالت سے کیا. اب یہ دیکھو نا, اوپر اللہ, بندہ, مصطفیٰ. اب کوئی چاہے کہ نیچے والی انگلی بیچ والی سے بنا ملے اوپر والے سے مل سکتی ہے؟ تبھی تو اللہ نے فرمایا کوئی بندہ مجھ سے مل نہیں سکتا اے مصطفیٰ جب تک تم سے نہ ملے, کیونکہ جو کچھ میں دے رہا ہوں ڈائریکٹ بندوں کو نہیں. محبوب میں نے تمہیں قرآن دیا, اے بندو میں نے قرآن محبوب کو دیا, اب تمہیں قرآن لینا ہے تو مصطفیٰ سے. اے محبوب نماز مجھ سے لو, بندوں کو نماز دو, تم مجھ سے روزہ لو, بندوں کو روزہ دو, تم مجھ سے حج لو, بندوں کو حج دو, تم مجھ سے زکات لو, بندوں کو زکات لو, تم مجھ سے آداب حیات لو, بندوں کو آداب حیات دو, تم مجھ سے زندگی لو, بندوں کو زندگی دو. رب نے سمجھا دیا اے مصطفیٰ جو تمہیں چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو, اور اے میرے بندو جو تمہیں چاہیے وہ میرے مصطفیٰ سے لیتے رہو. وہ میرے مصطفیٰ سے لیتے رہو. تبھی تو اللہ نے ایک طریقہ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یہ تقریر چونکہ موضوع کربلا کا ہے, مگر اس میں بھی طریقہ یہی ہے کہ پہلے مصطفیٰ سے لو. اے ایمان والو تم مدد چاہو اللہ سے نہیں. اللہ نے کیا فرمایا, یا ایھا الذین, اے ایمان والو تم مدد چاہو کس سے؟ استعینوا, استعانت سے آیا ہے, مدد کے معنی میں مدد چاہو کس سے؟ بالصبر, صبر سے, والصلاۃ, اور نماز سے. آج تک یہاں پہ اتنا مجمع بیٹھا ہے, کوئی بتائے کہیں پر کسی کو نماز دکھی؟ کسی نے دیکھا ہو تو بتائے بھیا. پانچوں ٹائم نہیں, تہجد بھی پڑھ رہا ہو, صلاۃ التسبیح بھی پڑھ رہا ہو, اشراق بھی پڑھ رہا ہو, اوابین بھی پڑھ رہا ہو, فرض کو چھوڑ کے, تو اس کو نماز سے ملاقات ہوئی؟ ارے نمازی چھوڑ کے آج تک کوئی نماز دکھا دے, صابر چھوڑ کے کوئی صبر دکھا دے. اے اللہ جب دکھتی ہی نہیں نماز تو مدد مانگے کس سے؟ صبر کوئی جسم تو ہے نہیں, اگر صابر ہے تو صبر, نمازی ہے تو نماز. اب جب وہ چیز دکھتی نہیں, جب تک انسان میں نہ دکھے, تو اللہ فرماتا ہے کہ تم مدد چاہو کس سے؟ ایمان والو کس سے؟ صبر سے اور نماز سے. اور ساتھ تو کس کے ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین, سبحان اللہ, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کیوں؟ جب نماز بھی اللہ کی عبادت, صبر بھی اللہ کی عبادت, تو نماز کے لیے اس نے نہیں کہا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین والمصلیین. میں نماز بھی پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں, صبر بھی کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اس نے کہا عبادت تو دونوں ہے, مگر جب ساتھ رہنے کی باری آئے گی تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. ایسا کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ, نماز اپنی تمام تر فضیلتوں کے باوجود ظاہری عبادت ہے, نماز دکھنے والی عبادت ہے. اگر کوئی وضو کرنے لگے ہم سمجھ جائیں گے کہ بندہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. اگر لوٹا مصلا اٹھایا سمجھ جائیں گے کہ یہ نماز پڑھنے جا رہا ہے. تو وضو سے
मुसल्ले से पता चला कि नमाज ज़ाहिरी इबादत है और सब्र एक ऐसा पाक बातिन इबादत है कि कोई पहलू में बैठा हो और सब्र कर रहा हो, हम जान नहीं पाएंगे कि सब्र कर रहा है। कोई मेरे बगल में अगर कोई बैठा है, दिल में सब्र लिए है तो दिखेगा नहीं। नमाज ज़ाहिरी इबादत है, सब्र छुपी इबादत है, बातिनी इबादत है। अल्लाह ने फरमाया इबादत तो दोनों है, मगर जब साथ रहने की बात आएगी तो मुझे ज़ाहिरी इबादत नहीं, मुझे तो छुपी इबादत पसंद है। मुझे छुपी इबादत के साथ रहना है। अरे चेहरे पर कलर मरने से किसी का दिल रंगीन नहीं हो जाता, और जिसका दिल रंगीन हो जाए तो फिर बिलाले हबशी का काला रंग हूरों की आंसू बन के चमकने लगता है। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ कि उसने ये कह दिया कि हम सब्र करने वालों के साथ हैं। बहुत बड़ा एहसान। अगर वो ये कह देता कि हम नमाज पढ़ने वालों के साथ हैं तो करबला के मैदान में पहुंचते तो हम लफड़े में आ जाते, हम समझ नहीं पाते अल्लाह किस तरफ है। अगर वो कहता कि हम नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो करबला में तुम ये कैसे पता लगाते अल्लाह यजीदियों के साथ है कि अल्लाह हुसैनियों के साथ था? इसलिए कि इधर भी क़याम है, उधर भी क़याम है, इधर भी नमाज है, उधर भी नमाज है, इधर भी रुकू है, उधर भी रुकू है, इधर भी सजदा है, उधर भी सजदा है, इधर भी कादा है, उधर भी कादा है। तुम पहचान न सकते अल्लाह किधर है। अल्लाह खाने वालों के साथ है कि भूखों के साथ है, कि अल्लाह प्यासों के साथ है, कि पानी पीने वालों के साथ है, अल्लाह 72 के साथ है कि 22,000 के साथ है। अगर अल्लाह कह देता हम नमाज पढ़ने वालों के साथ है तो पता कैसे लगाते? क्योंकि नमाज तो दोनों तरफ थी। तो रब ने फरमाया अब मत देख कि नमाज कहा कि नहीं। अगर तुझे पता लगाना है करबला में अल्लाह किसके साथ था तो बस ये देख कि करबला में सब्र किसके साथ था, शुक्र किसके साथ था, करबला में साबिर कौन था और जाबिर कौन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करबला में सब्र जिधर था खुदा उधर था। बेशक बेशक। शायद इस आयत में हुसैन ही के लिए खुदा ने फरमाया इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब आप बताइए अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम मदद चाहो दो से किससे? सब्र से। और किससे? नमाज से। दो से ना। बेशक। एक तो ये मांगने का तरीका है मदद कि तुम नमाज के जरिए मदद मांगो, सब्र के जरिए मदद मांगो। और एक तरीका और है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ए अल्लाह हम तेरी ही मदद चाहते, तेरी ही इबादत करते, तेरे सिवा किसी की इबादत नहीं करते, हम तुझी से मदद मांगते। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझी से इस्तिआनत तलब करते, तुझी से मदद मांगते। एक तो मदद मांगने का तरीका ये है कि सिर्फ अल्लाह से मदद मांगो, और दूसरे मदद मांगने का तरीका नमाज से मदद मांगो। अल्लाह नमाज से मदद क्यों मांगे? क्योंकि नमाज मुझे पसंद है। सब्र से मदद मांग, अल्लाह सब्र से मदद क्यों मांगू? रब ने फरमाया क्योंकि सब्र मुझे पसंद है। तो सब्र से मदद इसलिए मंगवाया क्योंकि सब्र अल्लाह को पसंद है। नमाज से मदद मांगो क्योंकि नमाज अल्लाह को पसंद है। इबादत से मदद मांगो क्योंकि इबादत अल्लाह को सब पसंद है। तब आशिक बोला कि देख सिर्फ नमाज ही अल्लाह को पसंद नहीं है, मेरे गौसे आजम भी अल्लाह को पसंद है, गरीब नवाज भी अल्लाह को पसंद है, सरकारे बहराइची भी अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के से मदद मांगना, नमाज से मदद मांगना, अल्लाह के मशीयत से मदद मांगना है, अल्लाह के पसंद से मदद मांगना है। तो मतलब ये है कि अल्लाह के पसंद से मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना है तो गौसे आजम से भी मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना है, गरीब नवाज से मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना है, साबरे कलियरी से मदद मांगना, अल्लाह से मदद मांगना है। क्योंकि हम अपने तबीयत से नहीं मांगते। अरे जहां अल्लाह की मशीयत नजर आती है वहीं पे हमारी तलब नजर आती है। हम अपने तबीयत से नहीं मांगते बल्कि अल्लाह की मशीयत से मांगा करते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक। अब मैंने आखिर में इमाम आली मकाम से पूछा, या इमाम आपका इस आयत से क्या रिश्ता है? बिल्कुल इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूँ।
کیا تعلق ہے اس آیت سے جس کو بھی میں نے پڑھا ہے؟ امام نے فرمایا اس آیت سے میرا بڑا گہرا رشتہ ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں نے کہا میرے امام کیسے؟ آپ نے فرمایا آیت کو ذرا غور سے پڑھ۔ میں نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ امام نے پوچھا بندے بتا یہ آیت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا امام کی بارگاہ میں میرے امام یہ آیت نماز سے شروع ہوتی ہے اور صبر پہ ختم ہو جاتی ہے۔ استعینوا بالصبر، صبر سے شروع ہوئی، والصلاۃ، اور نماز سے ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا میری طرف دیکھ، جیسے یہ آیت صبر سے شروع ہوتی ہے نماز سے ختم ہوتی ہے نماز پر، میرا اس آیت سے بڑا گہرا رشتہ ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جب میں مدینے میں تھا تو یزید نے خط دیا، پھر مدینے کے گورنر نے مجھ کو بلا کے مجھ کو دباؤ ڈالا، میں نے صبر کیا۔ رات کی تاریکی میں اس کی دھمکی کی وجہ سے نانا جان کا مدینہ چھوڑا، میں نے صبر کیا۔ رسول ہاشمی کے گنبد خضرا کو چھوڑ دیا، میں نے صبر کیا۔ ارے اپنی بیمار بیٹی سغرا کو بھی میں نے چھوڑ دیا، صبر کیا۔ رات کی تاریکی میں مکہ کو چھوڑنا پڑا، مدینے کو میں نے صبر کیا۔ چھوڑتے وقت جو بھی سامان چھوٹ گیا میں نے صبر کیا۔ بھیا حسن کے قدموں سے دور چلا گیا، میں نے صبر کیا۔ مدینۃ المنورہ کی وہ پاک سرزمین جہاں میرے زندگی کے صبح و شام گزرے تھے، میں نے اس شہر کو چھوڑ دیا، میں نے صبر کیا۔ مکے میں گیا، اپنی زندگی کے خاموش دنوں کو گزارنے لگا، وہاں بھی مجھ کو رہنے نہیں دیا گیا، میں نے صبر کیا۔ ارے کوفیوں نے خط دے دے کر کے بلایا، میں نے صبر کیا۔ پھر مکے سے بھی میں نے سفر کیا، میں نے صبر کیا۔ راستے میں چلتے چلتے حضرت مسلم کے بچوں کی، حضرت مسلم کے شہادت کی خبر دی گئی، میں نے سنا، میں نے صبر کیا۔ اور تم جانتے ہو جیسے ہی 2 محرم الحرام کو میں کربلا کی سرزمین پر پہنچا، مجھ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، میں نے صبر کیا۔ کربلا کی زمین پر مجھ کو رکنے پر مجبور کیا گیا، میں نے صبر کیا۔ 7 محرم الحرام کو مجھ پر پانی بند کر دیا گیا، میں نے صبر کیا۔ 10 محرم الحرام کو عباس کے بازو کاٹے گئے، میں نے صبر کیا۔ علی اکبر کی جوانی لوٹ لی گئی، میں نے صبر کیا۔ ارے علی اکبر کی لاش کربلا کے دھرتی پر ایسے تڑپ رہی تھی جیسے کچی مچھلی ریت پر تڑپ رہی ہو، یہ منظر میں نے دیکھا اور صبر کیا۔ 18 سال کے جوان بیٹے کے سینے سے میں نے تیر کو کھینچا، خون کا فوارہ نکلا، میں نے صبر کیا۔ قاسم کی جوانی میرے نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے لوٹ لی گئی، میں نے صبر کیا۔ اور محمد کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میں نے صبر کیا۔ امہات ناموس محمد کو رلایا گیا، تڑپایا گیا، میں نے صبر کیا۔ پھر جب صبر کرتا رہا صبر کا پیمانہ بھر گیا تو پھر امام علی مقام فرماتے ہیں میں بھی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے میدان میں اتر گیا اور کوفیوں سے جنگ کرتے کرتے میں نے بھی جام شہادت نوش کر لی۔ اور کس حال میں نے مجھ پر جب تیر و تلواروں کی بارش ہوئی سجدے میں گیا، نماز کی حالت میں ظالموں میں نے میرے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ میں نے کہا یا امام آپ نے اس طرح کی شہادت کیوں نہیں لی جس طرح سے قاضی شریح کو شہید کیا گیا تھا؟ آپ اس طرح کیوں نہیں شہید ہوئے جس طرح سے مسلم کو شہید کیا گیا؟ آپ اس طرح کیوں نہیں شہید ہوئے جس طرح علی اکبر کو شہید کیا گیا؟ میرے امام آپ نماز میں کیوں شہید ہونا پسند کر رہے ہیں؟ سجدے میں کیوں شہادت لے رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جیسے یہ آیات صبر سے شروع ہو رہی ہے نماز پہ ختم ہو رہی ہے، ایسے میری زندگی بھی صبر سے شروع ہو رہی ہے، نماز پہ ختم ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ صبر سے شروع ہوئی، امام کی زندگی نماز پہ ختم ہوئی، اور شہید ہونے کے بعد بھی جب بھی عاشق کہتا ہے تو یہی کہتا ہے
امام عالی مقام، بے شک بے شک کٹ جانے کے بعد بھی امامت ہے۔ جب بھی کوئی کہتا ہے، اور یہ امامت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے اٹھی تھی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیریا کی خوبصورت سرزمین، اللہ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما۔ میں بنیادی گفتگو کر رہا ہوں، اب ہم تمہیں امامت عطا کریں گے۔ آخر اتنی بڑی نعمت حضرت ابراہیم کو ملی کیسے کہ ہم تمہیں امامت دیں گے؟ امامت یہ مصلی کا امام نہیں، مسجد کا 4 رکعتی امام نہیں، کل خلق انسانیت کی امامت کا تاج تمہیں عطا کریں گے۔ سبحان اللہ بے شک اللہ نے اتنی بڑی نعمت کیسے دے دی؟ تو سنو، حضرت ابراہیم جہاں رہتے تھے سیریا کی خوبصورت سرزمین، اللہ نے فرمایا، اور ان کا کام یہ تھا کہ دودھ نکالتے تھے مویشی کا، جانور کا، اور نکال کے فری میں پوری قوم کو پلاتے تھے۔ ایک دن اللہ نے فرمایا کہ خدمت خلق چھوڑو، وقت آ گیا ہے، چلو نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حق کی بولی بولو۔ آپ نے چھوڑ دیا، پھر اس کے بعد حکم آیا کہ اس سرزمین کو بھی چھوڑو، جہاں وہاں جاؤ، اپنے بچوں کو بیوی کو چھوڑ کے آؤ، جہاں پہ نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ کھانا ہے، جہاں آج خانے کعبہ۔ لے کے گئے، اللہ کے حکم کے لیے چھوڑ آئے، پلٹ کے دیکھا بھی نہیں۔ اس کے بعد پھر ایک سب سے جڑل، سب سے سخت امتحان ہوا، اور وہ امتحان یہ تھا حضرت، اللہ نے فرمایا انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ رب نے فرمایا کہ ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہا؟ ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ کاٹوں؟ چھری چلاؤں؟ میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ارے کر ڈالیے، جس چیز کا حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بے شک سبحان اللہ اگر ہم ہوتے، آپ ہوتے، اور 60 سال کا بوڑھا باپ کہتا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ اللہ کی راہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا مرضی ہے، کاٹوں؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ باپ سے بیٹا کہتا ہے ابا سٹھیا گئے ہیں کا؟ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ مگر قربان جائے حضرت اسماعیل کے حوصلے پر، آپ نے فرمایا ابو جان آپ اسے خواب کہہ رہے ہیں، یہ خواب نہیں، اشارہ غیبی، آپ اس کو کریے۔ اس کے بعد اس میں بھی کامیاب، مگر جو جملہ میں لانا چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں اس کو سنیے۔ حضرت ابراہیم کے لیے جب قربانی کی بات آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ توجہ، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اذبحک بالکل علمی گفتگو ہے، آگے سے پیچھے تک بالکل اس جملے کو کیچ کریے گا۔ کیا کہا؟ اذبحک، میں تمہیں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، یہی۔ اور جب گردن پہ چھری چلی، مینڈھا آیا، وہ پورا واقعہ جانتے ہیں، آنکھ پہ پٹی تھی، اسماعیل ہٹائے گئے، جنتی جانور ذبح ہوا، آنکھ کی پٹی کھلی تو کیا دیکھا؟ دور اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ سبحان اللہ یہ حیرت میں پڑ گئے حضرت ابراہیم، یا اللہ کہیں قربانی مقبول تو نہ ہوئی؟ کہا نہیں، صرف دل میں خیال آیا تھا۔ رب نے فرمایا ابراہیم گھبراؤ مت، تمہاری قربانی ایسے قبول ہوئی کہ جو بدلے میں جنتی جانور مینڈھا ذبح ہوا تھا اس کا درجہ ہو گیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، جو اس کے بدل میں، آپ کے بیٹے کے بدل جو جانور ذبح ہوا تھا اس کی قربانی ذبح عظیم، عظمت والی قربانی، بڑی قربانی، بزرگ قربانی۔ اب آپ بالکل توجہ سے سنیے، جانور کے لیے اللہ نے فرمایا ذبح عظیم،
کیا کہا؟ ذبح عظیم، اور نبی کے لیے کہا اذبحو کا، صرف ذبح۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے قربانی کے بعد پر اللہ صرف ذبح کہے اور جانور کی قربانی پہ ذبح عظیم، برکت والی قربانی۔ اب آپ بتائیے درجے میں بلند کون؟ حضرت اسماعیل کی وہ جنتی جانور، ارے بولو نا، اسماعیل، ارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں میں جو دھول لگ جائے کروڑویں درجے کے برابر اس جنتی جانور کا رتبہ نہیں، کیونکہ یہ نبی ہے، مانا کہ وہ جنتی تھا مگر ہے تو جانور، تو پھر جانور کی قربانی ذبح عظیم کیسے؟ اس کے مقابلے میں اسماعیل کی قربانی صرف ذبح کیسے؟ یہ کوئی راز سمجھ میں نہیں آتا کہ پیغمبر کی قربانی کو اللہ صرف ذبح کہے اور جانور کی قربانی ذبح عظیم، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کے مقابلے میں جانور کی قربانی ذبح عظیم نہیں ہو سکتی، کیونکہ مقابلے میں انسان بھی ہے اور نبی بھی، تو اس کے مقابلے میں جانور کی قربانی ذبح عظیم نہیں، تو پھر وہ ہے کون جس کی قربانی ذبح عظیم بنی؟ ارے نہ ہو بے ذبح عظیم کہہ کے کس کی شہادت کی طرف اشارہ ہے؟ ارے وہ کون ہے جو اسی طرح کربلا میں اپنی گردن کو کٹا کے اپنے دادا اسماعیل کے ذبح کی تکمیل کر رہا ہے؟ وہ کون ہے جو اسی طرح سجدے میں گردن کٹا رہا ہے؟ تو جواب میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اس اسماعیل کی قربانی ذبح ہے اور 10 محرم امام حسین کی قربانی ذبح عظیم ہے۔ امام حسین کی قربانی۔ اب اور راز بتاتا ہوں میرے بھائی، راز بتاؤں آپ کو، آخر ایسا کیوں ہوا کہ ایک کی گردن بچ گئی دوسرے کی کٹ گئی؟ اسماعیل علیہ السلام امام حسین کے دادا اور امام حسین سیدنا اسماعیل کے پوتے، اسی سلسلے سے ہے نا، تو دادا کی مینا میں بچ گئی اور پوتے کی کربلا میں کٹ گئی، آخر راز کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ تو رب نے فرمایا، کہا دیکھ ہم نے اسماعیل کی گردن کو بچایا، کب؟ جب اسماعیل علیہ السلام سجدے کے بعد مینا کے میدان میں جھکے تھے اور باپ کی گردن نہ، باپ کی تلوار، باپ کی چھری ابراہیم کی اسماعیل کے گردن پہ اس لیے نہ چلی، اس لیے کہ ان کی پیشانی میں مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا، اس لیے پیشانی پر مصطفیٰ کا نور چمک رہا تھا۔ اب اس لیے اسماعیل کی گردن تو اس وقت بچ گئی، مگر وہ نور چلا وہاں سے جب بنی قصی میں پہنچا تو ان کی گردنیں بھی بچی رہی، وہاں سے چلا وہ نور جب بنی کلام میں گیا تو ان کی گردنیں بچی رہی، بنی مرہ میں گیا تو ان کی بھی گردنیں بچی رہی، مگر وہ قرضہ جو مینا میں مکمل ادا نہ ہو پایا تھا، وہ قرضہ سیدوں کے کاندھے پہ لگا ہوا ہے، وہ قرضہ مکمل بنا ہے، وہ نور وہاں سے چلا، جس کے پشت میں گیا ان کی گردنوں کو بچاتا رہا، وہاں سے چلتے چلتے مصطفیٰ کا نور جب عبد مناف میں گیا تو عبد مناف کی گردن بچ گئی، وہاں سے پہنچتے پہنچتے وہ نور مصطفیٰ کا بنی ہاشم میں گیا، ان کی گردنیں بچی رہی، عبد المطلب میں گیا ان کی بھی گردن بچی رہی، اور جیسے ہی عبداللہ میں گیا ان کی گردن بچی رہی، اور جیسے ہی 12 ربیع الاول کو آمنہ کے گود میں مصطفیٰ تشریف لائے، وقت پکارنے لگا، وقت کی آواز بلند ہونے لگی کہ وہ مینا کا قرضہ جو سیدوں کے کندھوں پہ برسوں سے چلا رہا تھا اب اس کو پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ زمانے نے دیکھا حضور بیٹھے ہیں، ایک دوشی مبارک پر حضرت ابراہیم مصطفیٰ کے اپنے بیٹے کھیل رہے ہیں، دوسرے زانوئے اقدس پر امام حسین فاطمہ کے بیٹے کھیل رہے ہیں، جبریل آئے عرض کرتے
शहजादों में से एक को वापस मुंह मांग रहा है, तो मुस्तफा ने अपने लिए अपने बेटे को दे दिया और अपने इस्लाम के लिए अपने हुसैन को दे दिया। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। अभी भी खुल के जुमला समझ में नहीं आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पसंद आ जाए तो दिल से दुआ दे देना मेरे भाई। तवज्जो चाहता हूं, फिर वही पलट के आइए। आखिर राज क्या है कि दादा की बच गई और करबला में पोते की कट गई? क्यों? आखिर दादा की बची क्यों? और जब दादा की बची थी तो करबला में पोते की कटी क्यों? राज क्या है? तो रब ने फरमाया सुन, एक को बचाया एक को कटाया, हिकमत सुन। सुन, मीना में इस्माइल के गर्दन को बचा के नूरे मोहम्मदी को बचा लिया और करबला में हुसैन की गर्दन को कटा के दीने मोहम्मदी को बचाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए यहाँ बचाना जरूरी था, वहाँ कटाना जरूरी था। अब जब रब ने फरमाया कि इतनी जटिल इम्तिहानों के बाद, तब रब ने फरमाया कि अब हम तुम्हें इमामत अता करेंगे। सुभान अल्लाह। अब हम तुम्हें इमामत अता करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का करम देखो, जब कहा इमामत अता करेंगे तो हजरत इब्राहीम अर्ज करते हैं, मौला तू इमाम सिर्फ मुझे बनाएगा या काला व मिन ज़ुर्रियती? कुर्बान जाए, इमामत सिर्फ मुझे मिलेगी कि मेरे बाद मेरी औलादों को भी? इमामत मुझे ही मिलेगी कि मेरे बाद? मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, आप अच्छी तरह समझ जाएं। मेरी बात मेरे औलादों को भी रब का करम दो। देख, रब ने फरमाया क़ाल ला यनालु अहदी ज़ालिमीन, जो तुम्हारी औलादों में तुम्हारे नक्शे कदम पर चलेगा इमामत उसे भी देंगे। सुभान अल्लाह। और जो तुम्हारी औलाद में तुम्हारे कदम से हट गया, रास्ते से फिर गया, इससे उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। हम समझ न सके कि इब्राहीम और इस्माइल की औलाद में आलिम कौन है, जालिम कौन, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साबिर कौन है, जाबिर कौन, ये पता न लगा सके। ये तो राज उस वक्त खुला जब हुसैन करबला पहुंचे, तब मैंने देखा अरे यहाँ दोनों तो इब्राहीम की औलाद है। अरे यजीद भी बनी इब्राहीम, हुसैन भी बनी इब्राहीम, यजीद भी बनी कुसई, हुसैन भी बनी कुसई, यजीद भी बनु किलाब, हुसैन भी बनु किलाब, यजीद भी बनु मुर्रा, हुसैन भी बनु मुर्रा, यजीद भी बनी अब्दु मुनाफ, हुसैन भी बनी अब्दु मुनाफ। इमामत का बैकग्राउंड यजीद के पास भी, हुसैन के पास भी, पता कैसे लगाए? तो रब ने फरमाया इमामत देखनी है तो करबला में ये देख ले सब्र किसके साथ है, शुक्र किसके साथ है। करबला में आलिम कौन था और जालिम कौन था? जिस तरफ सब्र था उसी तरफ इमामत। और ये इमामत ऐसे चली कि आज वो सिलसिला इमामत का चल रहा है। इस घर का आखिरी बेटा आएगा इमाम महदी के शक्ल में, वो भी इमामत का ताज पहन के आएगा। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, बहुत कुछ कहा जा चुका है, आज 8वीं तकरीर है। मेरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने इस इमाम आली मकाम के मजलिस से आपने क्या सबक लिया है? हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह हो रसूल के लिए इसको एक फसाना न समझिए, अल्लाह और रसूल के जिक्र को महज एक फॉर्मेलिटी न समझिए, क्योंकि वो नूर जो कल कुर्बे खुदा में चमक रहा था, उस नूर को अल्लाह ने मुझे दे दिया और फरमाता है ए लोगों खुश हो जाओ, जब मुस्तफ़ा तेरे पास आ रहे हैं। जब मुस्तफ़ा आए हजरत तो इस अंधेरी दुनिया में रोशनी फैल गई। जब मुस्तफ़ा आए तब लातो मनात उज़्ज़ा हुबुल जितने बुत थे वो सब तोड़े गए। यहूदी कह रहे थे ईसा अलैहिस्सलाम की माँ हजरत मरियम उल्टा है, मरियम कलंकनी है, मगर जब मुस्तफ़ा आए तो पता चल गया मरियम आबिदा है, मरियम जाहिदा है, मरियम तय्यबा है, मरियम ताहिरा है। अरे मुस्तफ़ा ना आते आबिदा बदनाम हो रही थी, जाहिदा बदनाम हो रही थी, यहूद बदनाम कर रहे थे। मेरे मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा इज्जत बचा रहे थे, अपने दिल पर हाथ रख कर जवाब देना, वो रसूल जिसने मरियम को बदनाम होने नहीं दिया, इंशाअल्लाह क़यामत में हमको भी नाकाम होने नहीं देगा, हमको भी रुस्वा होने नहीं देगा। मगर हम रसूल की उम्मत है, हमें कदम कदम पर सोचना होगा कि वो रसूल जिसने अपनी उम्मत को नाकाम होने नहीं दिया, अरे देखो ना, बदर में नाकाम होने नहीं दिया, खैबर में नाकाम होने नहीं दिया, खंदक में नाकाम होने नहीं दिया, अब हम कदम कदम पे नाकाम हो रहे हैं। तो हमें अपने बारे में हिसाब लगाना होगा, अपने बारे में गौर करना होगा कि वो कौन जो बदर में हारी नहीं, खैबर में हारी नहीं, खंदक में हारी नहीं, अरे गर्दन तो कट गई मगर करबला में हारी नहीं, जो अकबर के दरबार में नहीं हारी, मामून के फील्ड में नहीं हारी, कासिम की जवानी नहीं हारी, अब्बास का बड़प्पन नहीं हारा, हुसैन की ताजदारी नहीं हारी, मक्की मदनी के अनवार और तजल्लियात की बरसती हुई बारी नहीं हारी। मैं पूछूं